السلام علیکم۔ آج 27 اپریل 2021 کو 14 رمضان المبارک 1442 ہجری کی تراویح کے بعد یعنی 15ویں تراویح کے بعد میں آج کے اس فیس بک لائیو میں جھوٹ پھیلانے والوں کا رد کرتے ہوئے سچائی بتانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس یہ ویڈیو 10 دن پہلے کچھ بھیجا گیا تھا اور یہ بول رہے تھے جماعت کے ساتھی کہ جو ہے ان کو جواب دیا جائے۔ بہت زیادہ یہ ویڈیو اہل حدیث مسلمانوں کے فون میں حنفی حضرات شیئر کر رہے تھے، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر۔ تو مجھ سے کہا گیا کہ اس کا جواب دو۔ میں نے کہا کئی مرتبہ میں نے یہ جواب دے چکا ہوں اور صحیح دلائل سنا چکا ہوں۔ یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پر میرے ویڈیوز ہیں اور جماعت اہل حدیث کے کبار علماء کے اور صغار علماء کے اور دعات کے کئی ویڈیوز اس مسئلے میں ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ نیا ویڈیو بنایا گیا ہے، نئے طریقے سے بنایا گیا ہے، لہذا آپ اس کا جواب دو۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے جمع کیا۔ حضرت صاحب کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی۔ تو اصل نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے یہ حدیث کس کو سنائی تھی؟ محمد ابن یوسف کو۔ اور محمد ابن یوسف اب یہ حدیث کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے اسٹوڈنٹ اسماعیل ابن امیہ کو۔ حدیث میں کیا بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا باتیں بتائی؟ آئیے سنیے۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو قیام رمضان باجماعت کرائیں، اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ یا تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو مقتدی بنے ایک صحابی صائب بن یزید رضی اللہ عنہ، جو قیام رمضان یعنی قیام اللیل یا تراویح پڑھے ہیں امام کے پیچھے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ یا تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پیچھے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے جو نماز پڑھے، تو وہ فوائد ابی بکر النیسابوری کتاب سے بتا رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ حدیث پر علماء نے کیا کچھ بولے ہیں وہ بات بعد میں آئے گی۔ پہلے تو یہاں پر میں بتا دوں کہ گمراہ کرنے والے الاجماع فاؤنڈیشن کرلا ممبئی کے یہ مقلدین جہالت پھیلا رہے ہیں۔ صرف جماعت اہل حدیث کی دشمنی میں گمراہی پھیلانے کا ان کا ایک کام بن چکا ہے۔ کئی مسائل میں صرف جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ میں موطا امام مالک سے ایک حدیث سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب موطا امام مالک، اس میں امام مالک کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف سے انہوں نے یہ حدیث سنے کہ محمد بن یوسف کہتے ہیں صائب بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتمیم الداری ان يقوم للناس ب11 رکعة۔ ترجمہ، صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیے تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو ویڈیو میں بتایا ہوں، یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں۔ یہ ویڈیو میں یہاں پر صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کیا۔ نمبر 2، فَكَانَ يَقُومَانِ ب100 فِي رَكْعَةٍ۔ ہر رکعت میں 100 دیکھیے یہاں پر صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کی بات بول رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ حدیث سے ہم بتائے کہ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پیچھے، اور ان دونوں کو کس نے حکم دیے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیے۔ اس حدیث سے بتانا چاہتے ہیں کہ 21 رکعت ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر وہاں پر 21 رکعت کا ذکر ہے تو ہم آپ کو یہاں پر ہی بتا دیں گے موطا میں بھی جو ضعیف سند ہے، منقطع سند ہے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ دیکھیے، یہ اوپر والی حدیث کے نیچے جو حدیث ہے یزید بن رومان والی، وہ حدیث اور بھی حدیثیں حدیث کی کتاب میں 20 رکعت والی، لیکن
تمام کی تمام 20 رکعت والی حدیثیں ضعیف ہے. سند کے لحاظ سے ان کو دیکھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے تو کیا بولے ہیں محدثین نے کہ وہ حدیث ضعیف ہے. یہاں پر میں ایک حدیث سنا دوں. عن یزید بن رومان. کون بول رہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ روایت کر رہے. عن یزید بن رومان انه قال كان الناس ب23 رکعتا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعتیں پڑھتے تھے. کون بول رہے؟ یزید بن رومان بول رہے. اب جب یزید بن رومان کی تحقیق کی گئی، علم اسماء اور رجال جاننے والے جب اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ یزید بن رومان کون تھے، کب پیدا ہوئے تھے، ان کے احوال کیا ہے، تو یہ جانکاری ملی محدثین کو کہ یزید بن رومان عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، منقطع سند ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی 20 رکعت والی یا 21 رکعت والی یا پھر 23 رکعت والی جو حدیثیں ہیں وہ تمام کے تمام ضعیف ہے، کیونکہ اس میں وہ سند میں کوئی نہ کوئی راوی ضعیف ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، جھوٹ پھیلانے والے الاجماع فاؤنڈیشن والے جھوٹ پھیلا رہے ہیں. آپ ان کے جھوٹ کو سچ نہ سمجھو. میں بتا رہا ہوں آپ کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موطا سے. ٹھیک، یہاں پر امام مالک کے بارے میں سن لیجئے. 93 ہجری میں پیدا ہوئے، تابع تابعی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ. 179 ہجری میں انتقال ہوا، مدینہ میں ہی پیدا ہوئے، مدینہ میں ہی امام بنے مسجد نبوی میں، اور پھر مدینہ میں ہی انتقال کر گئے، بقیع قبرستان میں دفن ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ. ان کی یہ موطا میں اگر دیکھیں گے تو باب الترغیب فی الصلاۃ فی رمضان، اس میں بھی تراویح یا تہجد کے بارے میں جو حدیث ہے اس پر غور کریے. پھر بعد میں دوسرا باب ما جاء فی قیام رمضان، اس میں عبد الرحمن بن عبد القاری عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے ایک رات میں رمضان کی اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جو بول رہے ہیں حدیث لمبی، صحیح بخاری سے سنا چکے کئی مرتبہ حدیث ہم. تو وہاں پر وہ حدیث کے ساتھ ساتھ اسی باب میں باب ما جاء فی قیام رمضان، تو اس میں یہ حدیث ہے سعید بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعتا. عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیے تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائے، یعنی 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر. اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سچائی سیکھیں جھوٹ کے خلاف، حق سیکھیں باطل کے خلاف، اور سچائی اور حق پر رہنا موت تک، جھوٹ کے خلاف رہنا موت تک. اللہ کے بندو، یہ ایک موطا امام مالک سے بتایا میں آپ کو. اب اس الاجماع فاؤنڈیشن والوں کو آپ لوگ سوال کریے، یہ حدیث بتائیے، صحیح مسلم کی اس حدیث کے بارے میں کیا بولو گے، اور موطا امام مالک کی 248 کے بارے میں کیا بولو گے؟ پوچھئے، سوال پوچھئے. موطا امام مالک حدیث نمبر 248 سوال کریے، اور صحیح مسلم کی، یہ صحیح مسلم امام مسلم رحمت اللہ علیہ 204 ہجری میں پیدا ہوئے، 261 میں انتقال ہوا. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 736 اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو دیکھیے، اور اس کا انٹرنیشنل نمبرنگ کوئی دیکھنا ہے تو 1718 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی دیکھیے. اور الاجماع فاؤنڈیشن کے جو کوئی بھی مفتی عالم وغیرہ ہیں، ان لوگوں کو اگر عربی آتی ہے تو ان کو پوچھئے کہ ہماری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں. فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس والعتمة إلى الفجر. اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ عشاء کی نماز جس کو لوگ عتمہ کہتے تھے، وہ نماز سے لے کر الی الفجر، فجر تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعتا، اللہ اکبر، 11 رکعت پڑھتے تھے. یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ صحیح مسلم سے حدیث نمبر 1718 سے سبق مل گیا. اللہ کے بندوں کو ڈرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ سے جہنم ملے گی. نبی کا نام لے کر جھوٹ بولیں گے تو اپنا گھر جہنم میں بنا لیے جیسا کام کر رہے ہیں وہ لوگ. نبی کا نام لے کر جھوٹ مت بولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، حدیث نازل ہوئی. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے مسئلے میں اگر دیکھیں گے تو 8 رکعت ہے اور 3 وتر. تراویح لفظ پیارے نبی نہیں فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان بولے، وتر بولے، صلاۃ اللیل بولے، قیام اللیل بولے، قیام رمضان بولے.
मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में तरावीह बोला गया है। तो अल्लाह के बंदों को डर जाना चाहिए, झूठ नहीं फैलाना चाहिए। यहां पर 1718 सही मुस्लिम से क्या सबक मिला? ईशा से फारिग होने के बाद फजर तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत कर रहे हदीस। अब इस हदीस के बारे में क्या बोलेंगे अल इज्मा फाउंडेशन वाले? सवाल करो। आवाम को चाहिए कि सवाल करना ये सो कॉल्ड मुफ्तियों से, सो कॉल्ड आलिमों से जो झूठ फैला रहे हैं। मैं आपके सामने सही बुखारी से हदीस पहले भी सुना चुका, फिर बता रहा हूं। सही बुखारी में गौर करिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 194 हिजरी में पैदा हुए, 256 में इंतकाल हुआ। इमाम बुखारी की सही बुखारी से मैंने बताया था किताब उत-तहज्जुद से। किताब उत-तहज्जुद में हदीस नंबर 1147 है, बाबु क़ियामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लैल फी रमज़ान व गैरिही। रमज़ान हो या गैर रमज़ान में रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियाम। हदीस पहले भी सुन चुके हैं। क्या है हदीस? हदीस है कि अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान अन्नहु अखबरा अन्नहु सअल आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कैफ कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान फक़ालत मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकअतन। अल्लाह के बंदो, यहां पर भी 11 रकअतन है। डर जाओ अल्लाह से, झूठ ना फैलाओ। झूठ फैला रहे हैं, जमात अहले हदीस की दुश्मनी में झूठ फैला रहे हनफी हजरात। अल्लाह से डरो, आप भी अहले हदीस हो जाओ, क्योंकि सहाबा की जमात अहले बैत की जमात थी जमात अहले हदीस, और उस जमात अहले हदीस जो हक वाली पहली सदी की जमात अहले हदीस, वो आज तक जमात अहले हदीस चल रही है और क़ियामत तक जमात अहले हदीस हक पर रहेगी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मत बोलो झूठ। और ये है खल्क़ु अफ़आलिल इबाद वरद्दु अलल जहमिय्यति व अस्हाबित तअतील। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। ये किताब गौर से सुनो। इस किताब में हदीस नंबर 398 पर गौर करेंगे तो क्या है यहां पर? हदीस ये है कि मुर्रा बिन शराहिल ताबई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गया और उनको तलब किया, तो मुझसे कहा गया, फ़क़ील अली, मुझसे कहा गया, हुआ इंदी अबी मूसा, वो अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में है, ऐसा कहा गया। यानी घर के अंदर से जवाब आया। किसको? मुर्रा रहमतुल्लाह अलैह को। तो फिर वो क्या करे? मुर्रा बिन शराहिल ताबई वो निकल के वहां से आए अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर, और वहां देखते हैं फ़इज़ा हुआ व हुज़ैफ़ता व हुवा यक़ूलु लि हुज़ैफ़ता। वो वहां पर थे और क्या बोल रहे थे? हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को बोल रहे थे, व हुवा यक़ूलु लि हुज़ैफ़ता इन्नका साहिबुल हदीस। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु किसको बोल रहे हैं? हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को बोल रहे हैं, इन्नका साहिबुल हदीस, बेशक आप हदीस वाले हैं। अल्लाह के बंदो, हम मुसलमान, हम अहले हदीस मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का, हदीस रसूल पढ़ रहे हैं और आसार सहाबा, आसार सलफ सालिहीन पढ़ रहे हैं और उसकी सनदों को देखते हैं। सही सनद से जो मिल गया अकीदे के बाब में, सही सनद से जो मिल गया अमाल के बाब में, सही सनद से जो मिल गया मुआमलात के बाब में, हम उसी को कबूल करते हैं। ज़ईफ हदीसें, मौजू रिवायतें सब छोड़ देते हैं, मुनक़ते रिवायतें सब छोड़ देते हैं। हम ना अकीदे के मसले में ज़ईफ हदीसों को कबूल करना है, ना अमाल के मसले में ज़ईफ हदीसों को कबूल करना है, ना कोई और मुआमलात के मसले में ज़ईफ हदीसों को कबूल करना है। कहीं ज़ईफ हदीस शवाहिद के लिहाज से अगर बयान करना है तो बयान करना सिखाए हैं मुहद्दिसीन ने। झूठ मत बोलो ए हनफी हजरात, झूठ मत बोलो ए अल इज्मा फाउंडेशन कुर्ला मुंबई वालों, मत झूठ बोलो नबी का नाम लेकर या सहाबा का नाम लेकर। सच्चाई सीखो, सच्चाई पर अमल करो और सच्चाई फैलाओ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की भी सुन्नत 8 और 3 11 है। मैं आपको मुअत्ता इमाम मालिक से बता दिया हूं। आपको वही साइब बिन यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु मुख्तदी बने थे तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु, उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे, और वही खुद इसमें बयान कर दिए हैं और यह हदीस इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नकल कर दिए। तो किसी शाफई मसलक वाले को आप पूछेंगे तो वो भी 8 और 3 11 बोलेंगे। किसी मालिकी मसलक वाले को आप पूछेंगे तो वो भी 8 और 3 11 बोलेंगे। हम्बली मसलक वाले को आप पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे 8 और 3 11, यानी क़ियामुल लैल, सलातुल लैल, तरावीह, तहज्जुद। हम अहले हदीस मुसलमानों को आप पूछेंगे तो हम बोलेंगे सुन्नत रसूल 8 और 3 11, सुन्नत सहाबा 8 और 3 11। एक हदीस 990 सही बुखारी में अगर देखेंगे तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, वहां पर एक सहाबी आके प्यारे नबी से पूछे रात की नमाज कैसे पढ़ो, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मसना मसना, 2-2 करके पढ़ो।
فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، تم میں سے کسی کو جب نماز دو دو کر کے پڑھ رہے ہیں اور اس وقت اس کو خشیت ہو، اس بات کا خوف ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے، یعنی اس کی سحری فوت ہو جائے گی، ایسا خوف ہو، تو صلی رکعۃ واحدۃ، تو وہ ایک رکعت پڑھ لے تاکہ وہ ایک رکعت اس کو وتر کر دے، توتر لہ قد ما صلی، تاکہ وہ پوری نماز کو طاق کر دے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے حنفیوں کو اور تمام مقلدین کو۔ قرآن پڑھنا ہے، اس کا صحیح ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی صحیح تفسیر پڑھنا ہے، حدیث رسول آثار سلف صالحین پڑھنا ہے صحیح سندوں کے ساتھ، اس کا صحیح ترجمہ صحیح تشریحات پڑھنا ہے، اسی کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنانا ہے، گمراہیوں سے بچنا ہے۔ جھوٹ پھیلانے والوں کے اگینسٹ میں یہ سچائی ہم جو آپ کے سامنے بتائے ہیں، اس کو جتنا ہو سکے آپ لوگ وائرل کر دیجئے کہ یاد رکھو صحیح بخاری کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ موطا امام مالک سے بھی عائشہ رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے، اور پھر اور دوسری احادیث کی کتاب میں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ 8 اور 3 11 ہی سنت رسول بتا رہی ہے۔ تو سنت رسول بھی دیکھ لو، اور عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ہم بتا دیے 8 اور 3 11 کا حکم دیے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے، اور سعید بن یزید رضی اللہ عنہ نے 8 اور 3 11 پڑھے ہیں صحابی کے پیچھے۔ تو اب اگر دوسری اور کتابوں سے کوئی لا رہے ہیں تو اس کتاب کے بارے میں پہلے غور و فکر ہوگا، پھر وہ کتاب میں جو حدیث ہے وہ حدیث کی سند پر مفسرین محدثین نے کیا بولے ہیں، کیا کلام کیے ہیں، وہ دیکھا جائے گا۔ میری آج تک کی تحقیق، یعنی 2008 سے میں اللہ کی توفیق سے اہل حدیث مسلمان بنا ہوں الحمدللہ، 2008 سے لے کر آج 27 اپریل 2021 تک کی میری تحقیق میں 20 رکعت تراویح والی جتنی حدیثیں ہیں بیان کی جاتی حنفیوں کی طرف سے، وہ تمام کے تمام ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے، ایک بھی قابل قبول نہیں ہے اصول محدثین کے مطابق۔ لہذا گمراہی پھیلانا چھوڑو، اہل حدیثوں سے دشمنی مت کرو، کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو اصحاب الحدیث بولے۔ اصحاب الحدیث، صاحب الحدیث، اہل الحدیث، یہ پہلی صدی ہجری سے چلا آ رہا ہے نام۔ اہل الحدیث وکٹورین نہیں ہے جیسا کہ جھوٹ پھیلاتے ہیں بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات، بولتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کے دور سے، وکٹورین کے دور سے اہل حدیث ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اہل حدیث نام وکٹورین کا نہیں ہے۔ اہل حدیث نام ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو بولے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی اہل حدیث نام اپنی کتاب میں درج کر دیے۔ ہم عند اہل الحدیث متہمون، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں لکھے ہم عند اہل الحدیث متہمون، یعنی مجروح راویوں کے بارے میں، جس راوی پر جرح کی گئی ہے ان کے بارے میں رحمت اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر علی المدینی کا قول نقل کرے امام بخاری کے استاد کا کہ ہم اصحاب الحدیث، طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث یعنی اصحاب الحدیث۔ تو اہل حدیثوں سے دشمنی نہ کرو، جہالت سے توبہ کر کے، جھوٹ سے توبہ کر کے سچائی اور حق قبول کر لو، جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جاؤ، یہی حق والی جماعت ہے۔ تمام گمراہ فرقوں کو چھوڑ دو اور آ جاؤ کتاب و سنت پڑھ کر ہم صحابہ اور اہل بیت اور تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین کی جماعت اہل حدیث والے بن جاتے ہیں، ہماری موت تک اہل حدیث مسلمان بنے رہتے ہیں اور سچائی ہی پھیلاتے رہیں گے، جھوٹ کے خلاف ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا کر سچ کی تبلیغ کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔